الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ کیا تم لوگ یہ امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہاری وجہ سے ایمان لے کر آئیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جبکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، پھر اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کے بعد میں، سمجھنے کے بعد میں، جانتے بوجھتے ہوئے یہ لوگ اس کو بدل دیتے ہیں۔ کیا تم لوگ اس امید میں ہو کہ یہ یہودی لوگ تمہاری وجہ سے ایمان لے کر آئیں گے، جبکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں، سمجھنے کے بعد جانتے پوچھتے ہوئے یہ لوگ اللہ کے کلام کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں سے، اے مسلمانوں، کیا تم یہودیوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہو کہ یہ لوگ ایمان لے کر آئیں گے؟ نہیں، یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ کیوں ایمان لے کر نہیں؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہودیوں کے بارے میں سمجھا رہے ہیں، تمہیں یہودیوں کے بارے میں ایمان لانے کی آس بھی رکھو نہ کو، وہ لوگ ایمان لائیں گے نہیں۔ وقت جب کئی کو نہیں لائیں گے وہ لوگ، اس لیے کہ وہ لوگ یہودیوں میں سے وقد کان فریق منہم، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، اللہ کے کلام کو سمجھے ہوئے بھی ہیں، سن کر بھی سمجھ کر بھی، پھر بھی وہ لوگ اللہ کی کتاب اور کلام میں اپنی مرضی کی باتیں اس میں داخل کر دیتے ہیں، اپنی مرضی کی باتیں اس میں جوڑ دیے، کتاب میں باتوں کو ہٹا کر اپنی مرضی کی باتیں اس میں ایڈیشن کر دیے۔ اب اتنی مستی کرنے والے لوگ کہاں سنیں گے، کہاں سمجھیں گے، کہاں ایمان لے کر آئیں گے؟ تمہیں سمجھتے ہی ایمان لاتی کہ بول کر امید تمہاری ہے، لیکن یہ لوگ دیکھیں تو اللہ کی کتاب کچھ بدل دے رہی ہے نا، ابھی لوگ کہاں ایمان لے کر آئیں گے؟ مطلب کیا ہے اس کا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لانے گئے تھے تو اس وقت میں جب کتاب لانے جا کو کتاب لے کر آئے تورات، لانے کے بعد میں لوگوں کو بولے کہ اللہ مجھے کتاب دی، دیکھو با اس پر عمل کرو بول کر، تو لوگ بولتے ہیں یہ اللہ کی کتاب بول کر گارنٹی کیا ہے؟ نبی بول رہے تو اور کیا ہونا ہے؟ الٹے سوال کریں ان کو، تمہیں ہمارے کو دکھاؤ اللہ بولنا ہمارے کو یہ اللہ کی کتاب ہے کو بول کو، ہمیں سنتی ہمیں دیکھتی اللہ کو بولتی ہیں، ہمارے کو سننے لگاؤ، ہمارے کو اللہ بولنا اللہ کی کتاب بول کر، اچھا ٹھیک ہے بول کر موسیٰ علیہ السلام کیا کرتی، 70 آدمیوں کو بنی اسرائیل میں سے بلا لگ جاتی پہاڑ کے اوپر، طور پہاڑ پر بلا جاتی، جانے کے بعد میں اب یہ لوگ اور بھی باتیں بولتی، موسیٰ علیہ السلام ہمیں یہ کتاب پر عمل نہیں کر سکتے، مشکل ہے یہ احکامات، یہ باتوں پر ہمیں کہاں عمل کر سکتی بول کر سب بہانے بولتی ہیں۔ اچھا بول کر ان کو موسیٰ علیہ السلام بلا لگ جاتی پہاڑ کے اوپر، جانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ بولتے سو سننے آتا ان لوگوں کو، اللہ تعالیٰ بولتی دیکھو وہاں یہ تورات کتاب میری 600، میں موسیٰ علیہ السلام کو دیا 100، میں بولتا سو یہ آواز میری 6، اور تمہیں سمجھتی ہی نہیں کیا کتاب پر عمل کرنا مشکل ہے بول کر، تمہیں اب تک اپنی نفس پرستی پر اپنی منچاہی زندگی تمہیں گزار کو عیش کی زندگی گزار کو، اب تمہیں میری باتوں پر عمل کرنا تمہارا مشکل ہوتا ہے، تمہیں میری باتوں پر عمل کرنا شروع کر لو، تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھاتی میری کتاب ہے، تمہیں جو سمجھنی مشکل بول کر عمل کرنا مشکل کیا بھی نہیں ہے، تمہیں پہلے سے عیش میں گزر رہی، اب پہلے سے عیش میں گزر رہے آدمی کو اب ایک دم قانون پر چلنا ہوتا مشکل ہوتا، تمہیں ویسا کیا بھی سمجھو نہ کو مشکل کیا بھی نہیں ہے، تمہیں میری باتوں پر عمل کرنا شروع کر لو، تمہیں کو آسانیاں نظر آئیں گی، بالکل اللہ سمجھاتی ان کو۔ اب یہ لوگ اب اللہ تعالیٰ کیا بولتی، تمہیں عمل کرتے رہو، کیا تو بھی عمل کرتے کرتے کیا تو گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی تو میں معاف کرتا ہوں، کو اللہ بولتی ہے ایسا۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتی معلوم،
اب وہاں تو اس کے بعد تو وہ لوگ اللہ کے بعد میں پھر بولتی وہ لوگ مستی کر کو اب یہ بولتے صبح اللہ سے کو ہمارا کیا گارنٹی ہے پہلے کیا بولے انہوں اللہ کو اللہ بولنا ہمیں سننا بول کو بولتی اب کیا بول رہی انہوں اللہ سے بولتا ہے کیا گارنٹی ہے اللہ کو دکھاؤ بول کر بولتی ہیں یہ سب پیچھے بات آ گئی تھی جب اللہ کو دکھاؤ کر کو ضد کرتی ہیں وہ لوگ تو پھر اللہ تعالیٰ بولتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی تجلی آ جاتی تو یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے یہ لوگ مر جاتی کل بات آ گئی تھی پھر اللہ تعالیٰ ان کو موسیٰ علیہ السلام بولتی ہیں اللہ میں ان کو بنی اسرائیل کے طرف سے میں ان کو لالے کا یا سو وکیل بنا کر بلا لے گئی ان کو میں انہوں دیکھ لے کو تیری کتاب کا کو انہوں سن لے کو سمجھ لے کو جا کے ان کو گواہی دیتی ان کو سمجھاتی کہ بول کو انہوں مر گئے تو لوگ کیا سمجھیں گے میں مار دوں سمجھیں گے بنی اسرائیل کے لوگ اب اللہ ان کو زندہ کر دے بول کر بولتی موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ دوبارہ زندہ کرتی یہ سب ہوتا اب یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کو کیا بولے نمبر 1 اللہ ان کو کیا بولے کتاب میری کا کو بولے دوسری بات اللہ ان کو کیا بولے دیکھو بات تمہیں کتاب پر عمل کرتے رہو عمل کرتے کرتے کیا تو بھی غلطی ہو گئی تو میں معاف کرتا ہوں تمہیں توبہ کرو بول کر بولتی اللہ تعالیٰ اب یہ لوگ پبلک میں آنے کے بعد کیا بولتی ہیں انہوں بات کو یہ لوگ بدل دیتی کیا بولتی ہیں انہوں اللہ تعالیٰ تمہارے حساب سے تمہیں عیش من مستی زندگی گزارتے رہو کیا تو اللہ تعالیٰ کیا بولی غلطی ہو گئی تو معاف کرتا ہوں بولے سو یہ لوگ جا کیا بولتی معلوم کتاب پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہتے اللہ سے بولے سو کتاب پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں کہتے جیسی زندگی چاہے گزار اللہ معاف کرتی کہتے بول کر راک بولتی ہیں جبکہ اللہ ایسا نہیں بولے ان کو کرتے رہو عمل کرتے رہو کتاب پر مسٹیک ہو گیا تو معاف کرتے بولے سو انہوں کیا بولتی ہیں مسٹیک کیا بھی نہیں بولتے عمل کرو کیا بھی نہیں بولتے اللہ جیسی زندگی چاہے گزارتے رہو معاف کرتے کو بولی کتاب پر چلنا ضروری نہیں کہتے بول کو جاگو لوگوں کو بولتی ہیں ہمیں سن کو ہی کہنا سی بول کر اللہ ایسا بولتی ہے لوگوں کو ایسا مطلب اللہ جو بات بولے وہ بات سے ہٹ کو اپنی طرف سے بات لوگوں کو بولتی ہے لوگ ایسا یہی بات مطلب ہے اس کا ثم يسمعون کلام اللہ وقد افتطمعون ان يؤمنوا لكم کیا تم مسلمانوں کیا تم یہ امید رکھتے ہو ان يؤمنوا لكم ان یہودیوں کے بارے میں کہ یہ لوگ تمہاری وجہ سے ایمان لے کر آئیں گے تمہارے سمجھانے سے ایمان لے کر آئیں گے نہیں وقد كان فريق منهم یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئیں گے کیوں لے کر نہیں آئیں گے اس لیے کہ ان لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں وہ 70 لوگ گئے نہیں پہاڑی کے اوپر وقد كان فريق منهم ان لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں يسمعون کلام اللہ ڈائریکٹ یہ لوگ اللہ کی بات سنے ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون اللہ کی بات کو سننے کے بعد میں سمجھنے کے بعد میں بھی جانتے پوچھتے ہوئے یہ لوگ کیا کرتے ہیں اللہ جو بات نہیں بولے وہ بات لوگوں کو بول رہے ہیں آپ کو اللہ کیا بولے عمل کرتے رہو کتاب پر کیا تو غلطی ہوگی معاف کر تم بولے لیکن یہ لوگ آ کر کیا بول رہے ہیں عمل کی کیا ضرورت نہیں کہتے اللہ بولے سو اب اللہ معاف کر دیتے ہیں کہ بول کر یہ لوگ ہم بات بدل کو بول دیتے ہیں ایسا ایک بات تو یہ تھی دوسری بات کیا ہے دوسری بات بنی اسرائیل کے لوگ بنی اسرائیل کے علماء حضرت وہ لوگ کیا کرتے تھے مالدار قسم کا آدمی آتا تھا تو ان پیسے دیتا تھا اس کتاب کو جاننے والے لوگوں کو تو پھر یہ لوگ کیا کرتے تھے تورات کے عالم لوگ کتاب کو آنے والے آدمی کی مرضی کے مطابق مسئلہ بولتے تھے سامنے والا مالدار آدمی اس کی مرضی کیسی ہوتی تھی اس کی مرضی کے حساب سے اس سے پیسے لے کر مسئلہ بدل کو بول دیتے تھے کتاب سے مسئلہ جو ہرتانی کتاب میں اس سے ہٹ کو مسئلہ بتاتے تھے اس کی مرضی کے مسئلہ بولتے تھے اگر غریب آدمی آتا تو تورات کے علماء کیا بولتے تھے اسے صحیح مسئلہ ہے سو مسئلہ بولتے تھے یہ سب تحریف کرتے تھے مطلب کیا ہے ایک ہی بات ہے خلاصہ کیا ہے یہ لوگ جانتے پوچھتے ہوئے تورات کو سمجھ کر بھی سن کر بھی یہ لوگ تورات کے اندر کے باتوں کو یہ لوگ تحریف کر دیتے تھے بدل دیتے تھے تو یہ گناہ وہ لوگ کیے تو اس لیے اب جب لوگ کتاب کے اندر کی باتوں کو بدل دیتی تو ان کو کتنی مستی رہنا اب ایسی مستی کے لوگ ایمان لاتی کیا نہیں لاتے اللہ کو ڈائریکٹ سنے انہوں سن کر بھی بدل دے رہی تو انہوں یہ لوگ ایمان لانے کے قابل نہیں ہیں ان کے بارے میں تمہیں امید رکھو نہ کوئی ایمان لاتی بلکہ قرآن بولتا ہے سو افتطمعون کیا تم یہ امید رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم یہ تمہارے بولنے کی وجہ سے لوگ ایمان لے کر آئیں گے یہ بات ہے یہ آیت ہے یہودیوں کے بارے میں تو جیسا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہودی لوگ ایمان لے کر نہیں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی لوگ بھی ایمان لے کر نہیں آئے بس کچھ لوگ ایمان لے کر آئے ہیں ویسا اس زمانے کے یہودی لوگ بھی ایمان لے کر آنے والے نہیں ہیں کیوں اس لیے کہ ان لوگوں کو چربی چڑھی ہوئی ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ان کو بشارت ہی معلوم تھی، بلکہ اور بھی تیسری بات، ایک بات تو کتاب بدل دی ہے، دوسری بات آنے والی کی مرضی کے مطابق لوگ مسئلے بتاتے تھے، تیسری بات کیا ہے، تیسرا کام ہے لوگوں کا، تیسری بات کیا ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جو بشارتیں تھیں تورات کے اندر، ان بشارتوں کو پبلک کو بولتے رہتے لوگ، تورات کو جاننے والے لوگ، یہ ان کی حرکتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کی حرکتوں کو کیوں بیان کر رہا ہے؟ تمہیں ان کی حرکتوں کی طرح حرکتیں نہ کرو۔ دوسری بات ہے، اس میں سبق پہلے ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے جیسے لوگوں کے لیے سبق ہے کہ تم پبلک سے پیسہ لے کر ان کی مرضی کے بیانات نہ کرو۔ ہمارے لیے سبق ہے، پبلک سے پیسے لے کر یا پبلک کی مرضی کی باتیں نہ کرو۔ کتاب میں جو ہے وہ بولتے رہو، پبلک جو چاہتی وہ نہ بولو، ان جو چاہ رہا ہے یہاں جو ہے وہ بولتے رہو۔ یہ ہمارے لیے سبق۔ آپ کے لیے سبق کیا ہے؟ پبلک کے لیے سبق ہے کہ تمہیں کتاب کو پڑھے سمجھے ہوئے لوگوں کو، ان کو تم پیسے کی لالچ دلا کر اپنی مرضی کے فتوے ان سے نہ لو، ورنہ پھر اگر ہمیں تمہاری مرضی کے بیانات کریں گے، تم اگر پیسے دے کر ہمارا دل مول لیں گے، ہماری زبانیں مول لیں گے، ہمارے قلم مول لیں گے، دونوں پھر برباد ہو جائیں گے۔ ایمان کے پھر لائق نہیں رہیں گے، ہم جنت کے لائق نہیں رہیں گے۔ پھر یہی حال ہوا، ان لوگوں کا وہی حال ہوا۔ ابھی اگر ہمیں وہی حرکت کریں گے تو پھر ہمارا وہی حال ہو جائے گا۔ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم جو ہے وہ بولیں، آپ کی مرضی کا بیان نہیں، خدا کی مرضی کا بیان، اور یہاں جو ہے وہ بولنے کی کوشش کرنا ہے۔ آپ کے لیے پیغام ہے کہ آپ اللہ کی مرضی کا دین سننے کے لیے آنا ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ تو قرآن مجید میں اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں زیادہ؟ اس لیے کہ ان کی حرکتیں ایسی تھی، تمہیں ایسی حرکتیں نہ کرو۔ وہ لوگ ایسی حرکتیں کر کو برباد ہو گئے، تمہیں اگر ایسی حرکتیں کریں گے تم بھی بربادی کے قابل ہو جاؤ گے۔ کہ تم اللہ تعالیٰ ہم کو آباد رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے تعالیٰ برباد ہوئی سے قوم کے علاقے سے بیان کر کے، ان کی حرکتیں بیان کر کے تم ایسی حرکتیں نہ کرو، اللہ ہم کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ اتنی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو برباد ہوئی سے قوم کے قصوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔